حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عالم دین بھی تھے، یعنی علم تھا ان کے پاس، علم حاصل کیا ہوا تھا، اللہ والے بھی تھے، نیک بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ مالدار بھی تھے. مالدار سے مراد یہ کہ یہ تجارت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں بہت سارے مال سے نواز رکھا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مال سے یہ اللہ کے بندوں کی مدد بھی بہت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیتے ہوتے تھے. اب ان کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، ایک مشہور ہستی ہیں، کئی جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں علماء اپنا سردار مانتے تھے، اور ان کے پاس حدیث کا علم بہت زیادہ تھا، اور اسلام کی نیچر کو بھی سمجھتے تھے کہ کس حالت میں کون سا حکم رہے گا، کس حالت میں کس چیز کو ترجیح دینی ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سے کام سے اجتناب کرنا ہے. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حج پر جا رہے تھے. اب دیکھیں کہ آج کل تو کافی چیزیں آسان ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر پہلے لوگ پیدل جایا کرتے تھے، قافلوں کی صورت میں جایا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر جایا کرتے تھے. اب بہت مشکل ہوتا تھا کہ کہیں آبادی ہے کہیں نہیں ہے. اب جہاں آبادی ہوگی وہاں سے کوئی چیز مل جائے گی، جہاں نہیں ہوگی وہاں پہ بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سفر کی حالت میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ بھی 100 معاملات پیش آ سکتے ہیں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا کہ اب ہزاروں میلوں کا جو فاصلہ ہے وہ آپ آسانی سے طے کرتے ہیں گھنٹوں کے اندر. جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، پراپر ہیلتھ کیئر، ہر ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اس وقت ویسے نہیں تھا. اب آپ خود بھی اگر سوچیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے تھے. یار کسی نے حج کیا ہوتا تو بہت زیادہ اس کی عزت کی جاتی تھی کہ بھائی یہ حاجی ہے، یہ بڑے ایک مشکل فیز سے گزر کے حج کر کے آیا ہے. اب اتنا ہے، ابھی بھی ہے، بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اتنی نہیں ہے. کیوں؟ اب تھوڑا سا عمل آسان ہو گیا. اب معذور لوگ بھی جا رہے ہیں حج پہ، اب بیمار لوگ بھی جا رہے ہیں. پہلے اس طرح کے کام جو ہے وہ ذرا مشکل تھے. تو دیکھیں کہ وہ حج پر جا رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا ایک کچرے کا ڈھیر ہے. اب اس کچرے کے ڈھیر پر ایک بچی کو دیکھا کہ وہ کچھ اٹھا رہی ہے. اب تجسس آیا. کئی دفعہ اللہ پاک انسان کو توجہ دلاتے ہیں کسی طرف کہ بھئی اسے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو تھوڑے سے بچی کے قریب گئے تو دیکھا کہ بچی ایک مری ہوئی چڑیا کو اٹھا رہی ہے اور اسے کپڑے کے پھٹے ہوئے ٹکڑے میں ایک چینتھڑے کے اندر لپیٹ رہی ہے تیزی تیزی سے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ یہ مری ہوئی چڑیا کیوں اٹھا رہی ہو؟ یعنی کہ بچی کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی. تو بچی نے بتایا کہ چچا میاں میرے والد صاحب جو تھے ان کو ظالموں نے قتل کر دیا. اب والد واحد سہارا ہوتا ہے بچوں کے لیے، ان کو ظالموں نے قتل کر دیا. اس کے بعد ہمارا جتنا مال تھا تو وہ سب کچھ وہ لوٹ کر لے گئے. اب ایک میں ہوں اور ایک میرا چھوٹا بھیا ہے، اور تقریباً ہم دونوں 6 وقت کے فاقے سے ہیں. اب 6 وقت کے فاقے سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دن میں ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. تو 6 وقت سے مراد آپ سمجھے کہ تقریباً وہ بچے 2 دن سے بھوکے تھے. اب وہ کہتی ہے کہ بھیا گھر میں نڈال پڑا ہوا ہے، تو میں گھر سے باہر نکلی تھی کہ کچھ مجھے مل جائے کہ ہم کچھ کھا لیں. تو یہ مری ہوئی چڑیا میں نے دیکھی، میں نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں ہے، تو اس لیے میں وہ لے کر جا رہی تھی. اور اس کے بعد وہ بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. جب اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا، پیارے مسلمانوں اس وقت آپ سوچیں کہ چھوٹے بچے ویسے بہت پیارے ہوتے ہیں، والدین کو تو دل پھٹ جاتا ہے جی اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، والدین اتنا پیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سب کو چھوٹے بچے بہت پیارے لگتے ہیں. لیکن اس حالت میں اب وہ بچی 2 دن سے بھوکی ہے اور پھر وہ رو رہی ہے، تو ان کے دل کو کتنی چوٹ پہنچی ہوگی، وہ بھی رونے لگے. اب اسی وقت انہوں نے اپنے خزانچی سے پوچھا جس کے پاس پیسے تھے کہ تمہارے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ اس خزانچی نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس 1000 دینار اس وقت موجود ہے. تو پھر حضرت نے اس کے بعد کچھ اور پوچھا نہیں، بلکہ ایک اندازے کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ تقریباً مرو، یعنی کہ جہاں پر وہ رہتے تھے اس جگہ کا نام مرو تھا، کہ اب یہاں پر ہم موجود ہیں، یہاں سے لے کر واپس مرو تک جانے کے لیے ہمیں 20 دینار کافی. تو اس خزانچی نے کہا جی ہاں حضرت تقریباً 20 دینار ہمیں کافی رہیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ 20 دینار اپنے پاس روک لو، باقی جتنے پیسے ہیں وہ اس بچی کو دے دو. خزانچی نے ویسے ہی کیا، اس نے 20 دینار رکھ لیے، باقی تقریباً 980 دینار بنتے تھے وہ اس نے اس بچی کو دے دیا. اب وہ بچی، وہ مرجھایا ہوا چہرہ، وہ کمزور سا جسم، وہ بچی بیچاری خوش ہو گئی اور اس نے وہ پیسے لیے اور دبے پاؤں اپنے گھر چلے گئے. دراصل یہ ہے اسلام کا نالج ہونا کہ اب دیکھیں حج تو لازمی تھا، لیکن حج سے زیادہ اس وقت ان مسکین اور یتیم بچوں کا پیٹ پالنا لازمی تھا. پھر حضرت نے کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا ہے اسی وقت، اور اللہ پاک نے ہمارا حج قبول فرما لیا ہے. پھر وہ وہیں سے جہاں وہ حج کے لیے جا رہے تھے وہیں سے واپس ہو گئے. پیارے مسلمانوں، انسان کو علم ہونا چاہیے.
آج ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں، کئی جگہ پہ حدیثوں کی پوسٹ آ جاتی ہیں، اچھے اچھے فرامین لکھے ہوتے ہیں، لیکن سورس کا کیا پتا سورس ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. ہم نے تو دیکھ لیا، پڑھ لیا، ہم نے کہا بس ٹھیک ہے جی، لیکن اب کیا پتا کہ کوئی انسان غلطی کر دے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اپلوڈنگ کرتے وقت، کسی سے کچھ الفاظ غلط ہو جائیں تو ہم آگے اس کو ٹرانسفر کر دیں، آگے اس کو شیئر کر دیں، تو وہ جیسے جیسے وہ چیز چلتی جائے تو یہ نہ ہو کہ ہم غلطی کا شکار ہوتے جائیں، اس غلطی کا گناہ ہمیں بھی ملتا جائے. ہم یہ کام کریں، نالج شیئر کریں، اچھی اچھی چیزوں کو لوگوں کو بتائیں، ثواب کے حقدار بنیں، لیکن آپ اس سے پہلے سے خود اسٹڈی کریں، کتابیں لیں، اللہ پاک کے کلام پاک کو ریڈ کریں، اس کو سمجھیں. دیکھیں آج ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کریں، ایسے ہی کریں، بلکہ وقت کو بڑھائیں جتنا ہو سکے، لیکن اس کو سمجھیں بھی تو صحیح. قرآن مجید اس لیے تو نہیں نازل ہوا کہ ہم صرف اگر ہم اردو میں یعنی کہ بولتے ہیں یا ہندی میں بولتے ہیں تو ہم صرف قرآن مجید کو ریڈ کرتے جائیں، اس کو سمجھیں، اسے سمجھیں اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر لازمی ہے. اگر ہم علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ ایک لا علم بندہ جو کہ بیچارہ وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا ہے، بھائی ایسے کرے گا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، اور ایک علم والا بندہ جس کو پتہ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ایک پازیٹیو چینج آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، کلام پاک سے ثابت ہے، حدیث مبارک سے ثابت ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اس گناہگار کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.